تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور جس سے منع نہیں فرمایا اس کو کرنے کی اجازت ہے، یہ تعریف ہی غلط ہے، یہ تعریف غلط ہے کہ جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ تو کرنے کا نہیں ہے، وہ تو بدعت ہو جائے گا، لیکن جس سے منع نہیں فرمایا وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہر کام اصل میں مباح ہے، جائز ہے، ہاں شریعت کی طرف سے پابندی ہو تو نہیں کرنا ہے، لیکن شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں صحابہ کرام کے واقعات سے بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام بدعت کس کو سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام بدعت اس کو نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو بدعت ہے، اور جس سے منع نہیں فرمایا وہ کر لینے کی چیز ہے۔ صحابہ کرام ہر اس چیز سے بھی بچتے تھے جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا یا نہیں بتایا، اور کوئی شخص اس کو ثواب سمجھ کے کرے یا اس میں کوئی خاص قسم کی شرائط لگا دے، خصوصیت پیدا کر دے، اس سے بھی بچتے تھے، اس کو بدعت قرار دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد کے اندر چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک ان میں امام بنا ہوا ہے اور کچھ لوگ پیچھے اس کے مقتدی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو امام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انہا بدعہ، یہ بدعت ہے۔ چاشت کی نماز بدعت نہیں ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، وہ تو صحیح حدیثوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لیکن انفرادی پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ تو جب جماعت سے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی جماعت سے چاشت کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اگر کوئی اس کی جماعت کرائے گا تو خود بخود بدعت بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا کہ چاشت کی نماز جماعت سے نہ پڑھو، لیکن جب خود نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز انفرادی ہی پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی جماعت سے پڑھے گا تو خود بخود بدعت بن جائے گی۔ آپ کو کیا اختیار ہے کہ ایک چیز جو اللہ کے نبی نے انفرادی سکھائی آپ اس کو اجتماعی طریقے سے کریں؟ تو فرمایا کہ بدعت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بعض لوگ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کراتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بعض مسجدوں میں باقاعدہ رمضان کے مہینے میں رات کو امام نماز پڑھاتا ہے صلاۃ و تسبیح اور پیچھے لوگ اقتدا کرتے ہیں۔ بعض گھروں میں بھی یہ خواتین کرتی ہیں کہ صلاۃ و تسبیح کی باجماعت نماز پڑھاتی ہیں عورتیں، حالانکہ صلاۃ و تسبیح کو جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح کو باجماعت پڑھنا بدعت ہے۔ فرض نماز اجتماعی طور پہ ہوتی ہے نا، جماعت سے ہوتی ہے نا، لیکن اس کے بعد جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سنت پڑھی امام کے پیچھے تو نہیں پڑھی نا، ہم نے ہر ایک نے اپنی اپنی پڑھی ہے، نفل ہر ایک نے اپنے اپنے پڑھے ہیں۔ تو فرض نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، امام بھی مانگ رہا ہوتا ہے، مقتدی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن سنت نفل کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی دعا مانگے۔ اب اس موقع پر اگر امام اور مقتدی اکٹھے دعا مانگیں گے تو بدعت بن جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نوافل سے فارغ ہو کر باجماعت دعائیں نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ تھا کہ آپ عام طور پہ اپنے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں سنتیں ادا کرتے تھے۔ جب وہاں سنتیں ادا کرتے تھے تو پھر اجتماعی طور پہ دعا کرنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد امام جو بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پر، کہ لوگ سارے فارغ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ اجتماعی طور پہ دعا مانگتا ہے، سب لوگ اس کے ساتھ آمین آمین کہتے ہیں، بدعت ہے۔